الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اتاری آپ کے ساتھ اسلامی پروگرام لیے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ہمارا چینل AM اسلامک پروڈکشن اسلامی چینل ہے۔ الحمدللہ ہم آپ کے لیے اسلامی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسلامک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے، جس کا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یوم رضا۔ یوم رضا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آج 25 صفر المظفر ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک جاری ہے۔ بریلی شریف انڈیا میں حضرت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک جاری ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ قادری صاحب، جن سے ہم آج انشاءاللہ یہ علم حاصل کریں گے، یہ معلومات حاصل کریں گے کہ سید اعلیٰ حضرت کون ہے۔ تو سب سے پہلے میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ حضور بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ اپنا وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ علامہ صاحب سے ناظرین ہماری بات ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے، ان کا تعارف پیش فرمائیں، اور ان کے جو دینی خدمات ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے تمام ناظرین سامعین درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، عاشق مصطفیٰ جان رحمت، احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف۔ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلک حق اہل سنت کی دنیا بھر میں پہچان ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی آتا ہے اور سننے والے کے چہرے پر خوشی پھیل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اہل سنت مسلک حق کا ماننے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت و سعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے وقت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا، اور 4 سال کی عمر میں ہی آپ فصیح عربی میں گفتگو فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا، اور یہ بیان عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کے جلسے میں تھا، جس کا عنوان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھا اور میلاد مصطفیٰ کا ٹاپک تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کے اندر مفتی کی سند حاصل کر لی، اور پہلا فتویٰ بھی ارشاد فرمایا، اور باقاعدہ طور پر آپ مستند افتاء پر، یعنی مفتی بن کر بیٹھے اور فتویٰ دینا شروع کر دیا، اور آپ نے پہلا فتویٰ بھی رضاعت کے مسئلے پر ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 19 سال کی عمر میں سنت نکاح فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 22 سال میں پہلی بار اور 51 سال میں دوسری بار حرمین شریفین کی زیارت کا شرف پایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میدان میں بھی قلم اٹھایا تو علم کے چشمے بہا دیے۔ اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی
کہ علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا۔ اے امام محمد رضا، آپ گفتگو فرماتے تو الفاظ کی صورت میں عشق رسول کے جام پلاتے، آپ قلم اٹھاتے تو تحریر کی صورت میں عشق رسول کو فروغ دیتے نظر آتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شاعری کرتے تو قرآن و حدیث کی تفسیر بیان فرمایا کرتے۔ اس کی روشنی میں میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت روضہ رسول پر حاضری کے وقت یہ شعر آپ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر، فرماتے ہیں کہ کر کے ظلم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں۔ قرآن کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، محبوب تمہارے در پر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے معافی مانگے، مصطفیٰ سفارش کر دے تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت کو لے کر امام اہل سنت نے یہ بات عرض کی کہ کر کے ظلم اپنی جاں پر اور قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر، قرآن کہتا ہے محبوب کے در پر آؤ، اس لیے آیا ہوں، قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے سید اعلیٰ حضرت کی، کیونکہ یوم رضا ہے، آج کا دن سید اعلیٰ حضرت کے نام ہے الحمدللہ۔ تو مولانا ثناء اللہ قادری صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، تعارف اعلیٰ حضرت پیش فرما رہے تھے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی اور فقہی مقام کیسا تھا؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ذات ہوتی ہیں ان کو بطور پیر کے پیش کیا جاتا ہے، جیسے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو بطور پیر کے پیش کیا گیا کہ یہ پیر ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بطور پیر ایک پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، چاہے داتا حضور ہوں، چاہے خواجہ حضور ہوں یا بابا فرید ہوں، یہ صرف پیر ہی نہیں، یہ اللہ کے ولی کامل ہی نہیں، بلکہ یہ بہت بڑے عالم و فاضل اور مجتہد بھی تھے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام تو ایسا ہے کہ آپ کا ترجمہ کنز الایمان، جو قرآن کا ترجمہ آپ نے فرمایا ہے، دنیا میں اس ترجمے کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے ایسا لاجواب ترجمہ کیا ہو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی آیت آئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا کہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے شایان شان جو الفاظ تھے وہ استعمال فرمائے۔ اور جہاں پر آقا نامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور ان کی بات آئی، آیت کریمہ آئی، تو آپ نے ایسے الفاظ اٹھائے کہ ترجمہ پڑھنے والا عشق رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہی اور علمی مقام اس بات سے بھی سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت کے باب میں تیمم کے اندر جو گفتگو کی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک نادر فتویٰ تحریر فرمایا اور آپ نے 181 ایسی چیزوں کے نام گنوائے کہ جن سے تیمم کیا جاتا ہے۔ 181 نام جو آج سے پہلے کسی نے نہ گنوائے۔ اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان میں سے 74 تو ایسے تھے جو کہ دیگر متقدمین فقہا نے بیان کر دیے تھے، لیکن 107 مزید ایسے تھے جو صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گنوائے تھے کہ ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کی اقسام بیان کی، پانی پر جب گفتگو کی کہ کون سا پانی ایسا ہوتا ہے کہ جو پاک کرتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، کس سے وضو جائز ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 160 قسمیں پانی کے بیان کی کہ جن سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ایسے 175 قسمیں بیان کی جس سے پانی کے استعمال سے عجز لازم آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علمی اور فقہی مقام ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اولاد کے کسی نے سوال کیا کہ باپ پر بیٹے کا کس قدر حق ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مرفوعہ سے بیان کرتے تفصیلاً
60 حقوق اولاد کے بیان فرما دیے جو کہ بیٹی اور بیٹے میں مشترک تھے، پھر 5 مزید بیٹے کے اور 15 مزید بیٹی کے حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرما دیے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد کے کل 80 حقوق بیان فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اسلام کے جو عقائد مرجھا چکے تھے، امام اہل سنت نے جب قلم اٹھایا تو اس مسلمانوں کے وہ عقائد جن کو چھپا دیا گیا تھا اور عقائد پر حملے کیے جا رہے تھے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے جب قلم اٹھایا تو تمہید الایمان لکھی، حسام الحرمین لکھی، سبحان الصبح لکھی۔ اسی طرح جب آپ حج کے موقع پر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر جب کسی نے انگلی اٹھائی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں پر اپنے والد محترم کے حکم سے ایک کتاب عربی کے اندر لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ فی علوم الغیبیہ لکھی، جو آج بھی چھپ رہی ہے اور مل رہی ہے۔ آج تک کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا جو میرے امام کی اس کتاب کا رد کر سکے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی حقوق الحمدللہ بیان فرما رہے تھے علامہ ثناء اللہ قادری صاحب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی اور فقہی مقام کے متعلق الحمدللہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کتنی کتابیں تحریر فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے جب قلم اٹھاتے ہیں شاعری کے مقام پر آ کر جب قلم اٹھاتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے جو لکھتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے الحمدللہ جن کا ہم ذکر سن رہے ہیں کہ جب یہ قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ جی ہاں الحمدللہ آج ہم اسی اعلیٰ حضرت کا ذکر سن رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو ہم سلام پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ ناظرین آج ہم اسی اعلیٰ حضرت کا ذکر سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بزرگان دین کے طور طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل AM اسلامک پروڈکشن، الحمدللہ ہم آپ کے لیے اسی طرح زیادہ سے زیادہ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب سے ہم اپنی آخری گفتگو کرتے ہیں، آخری سوال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بعض عادات مبارکہ کیا تھی، بیان فرمائے ہمارے ناظرین۔ جی ماشاءاللہ امام اہل سنت امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی احیاء السنت کے اندر وقف کی ہوئی تھی، آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے ان کی خدمت میں وقف کی ہوئی تھی۔ لیکن آپ کی روز مرہ کی عادات اعلیٰ سے اعلیٰ سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عشق مصطفیٰ کی شمع، اس اعلیٰ حضرت کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی عادات مبارکہ میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ ایک قربانی اپنے والد محترم کی طرف سے فرمایا کرتے تھے، اور یہ سالہ سال کا آپ کا معمول تھا، اور ایک قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے نام سے فرمایا کرتے تھے، اور جو قربانی آپ اپنے والد محترم کے نام سے قربانی کیا کرتے ان کی طرف سے وہ غرباء میں اس کا گوشت تقسیم فرماتے، لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے وہ سادات کرام یعنی آل رسول جو ہوتے تھے صرف ان کو وہ نظر کیا کرتے تھے، ان کو تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی ہی پیاری عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ عید کا دن جب آتا تو آپ سب سے پہلے کسی سید کے پاس جاتے، وہ بچہ ہوتا یا بڑا ہوتا، جو بھی سید مل جاتا، نبی کی آل کا کوئی فرد مل جاتا، آپ پہلے اس کے پاس جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور انہیں سب سے پہلے عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ یہ آلت رحمۃ اللہ علیہ کا آل رسول سے عشق تھا، یہ عشق کی انتہا تھی۔
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی عادت مبارکہ میں سے یہ بھی تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے زائر مدینہ جو آتے تھے، مدینہ شریف سے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جب لوٹتے تو آپ ان سے پوچھتے کیا تم نے روزہ بھی دیکھا ہے، حضور کے روزے کی بھی زیارت کی ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں میں حضور کی بارگاہ میں بھی گیا تھا، وہاں بھی سلام عرض کیا تھا، آقا کے روزے کی بھی زیارت کی تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان آنکھوں کو نہیں بلکہ اس کے قدموں کو چوما کرتے تھے کہ اس قدر عشق کہ یہ وہ قدم ہیں جو مصطفیٰ کے در پر گئے ہیں، حضور کی گلیوں میں گئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس کے قدم چوما کرتے تھے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سمت قبلہ قدم رکھتے تھے، اور ساری زندگی کبھی کسی نے آپ کو نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے قبلے کو پیٹھ بھی کی ہو۔ ساری زندگی آپ جب بھی ایسا موقع آتا کہ آپ کو قبلہ کی مخالف سمت جانا ہوتا تو آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے پیٹھ پیچھے کی طرف کر کے پچھلے قدموں واپس لوٹا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی کسی چیز سے جو بھی چیز پتہ چل جاتا کہ یہ کسی بزرگ سے نسبت رکھتے اس کا ادب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 6 سال کی عمر میں آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ غوث پاک میرے نبی کی آل حسنی حسینی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف ان کا مزار کس سمت ہے۔ جب آپ کو سمت کی خبر ہوئی آپ نے کبھی بھی اس سمت قدم نہیں فرمائے، اس سمت پیر نہیں کیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس سمت میں دربار شریف ہے، آپ کا مزار مبارک ہے۔ تو کعبہ کی سمت تو سمجھ میں آتی ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، عظمتوں والا ہے، لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کی طرف، ان کے مزار کی طرف جو سمت تھی اس طرف قدم نہ کرنا، یہ جو ہوتا ہے یہ مرشد کا ادب ہوتا ہے جو کہ بارگاہ عشق کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وسلم۔